بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، حضرت آج کل جامعہ میں امتحانات کا سلسلہ جاری ہے اور امتحانی مشغولیت اور مصروفیت کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کا ناغہ ہو رہا ہے، تو آپ اصلاح فرمائیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اب امتحانات کا سلسلہ جاری ہے، امتحانات ختم ہوں گے، کوئی اور کام سامنے آئے گا، آپ اس میں لگ جائیں گے اور فرصت کا انتظار کرتے کرتے آپ کے ناغوں پہ ناغے ہوں گے، لہٰذا جو کام آپ نے کرنا ہے اس سے ہر قیمت پر بروقت کریں، فرصت کا انتظار نہ کریں۔ یہ دراصل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہم سب کے لیے ایک پیغام اور ایک میسج ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسا ہی سوچتے ہیں، فرصت کا انتظار کرتے ہیں کہ بس جیسے ہی اس کام کو میں نمٹا لوں گا، یہ کام مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد میں نماز شروع کر دوں گا، نماز 5 وقت کی پڑھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کروں گا۔ یہ سوچتے سوچتے دنیا کے کاموں میں فرصت کا انتظار کرتے کرتے ہم دن گزار دیتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ قرآن پاک کی تلاوت ہمارے معمول میں شامل ہوتی ہے اور نہ نماز کو ہم پابندی کے ساتھ بغیر ناغے کے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ سارا کچھ فرصت کا انتظار، ناغوں پہ ناغے، یہ صرف اور صرف دین کے معاملات میں اور ہمارے قرآن پاک کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں۔ دنیا کے معاملات ہم اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں، جو مرضی ہو جائے، ہم دنیا کے معاملات کو نہیں چھوڑتے، اس میں ناغہ نہیں ہونے دیتے۔ تو اسی طرح دین کے معاملات میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں، فکر کریں۔ اگر ہمارے ناغے کی وجہ سے ہماری ماہانہ تنخواہ میں سے کٹوتی ہو تو یقین جانیں ہم سب بیماری کے باوجود، بچوں کی پریشانی، کوئی اور پریشانی، ان سب چیزوں کو آڑے نہیں آنے دیتے، ان سب چیزوں کے باوجود، بیماری، دکھ سکھ کے باوجود ہم ناغہ نہیں کرتے کہ ہماری تنخواہ سے، آمدنی سے کٹوتی ہوگی۔ اتنا اہتمام ہم اس دنیا کے لیے، اس فانی اور عارضی دنیا کے لیے کرتے ہیں، تو اس آخرت کا جو ہم سب کا ٹھکانہ، ہمیشہ ہمیشہ وہاں کا رہنا اور وہاں کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، وہاں کی ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی، تو ان چیزوں کے لیے ہم اتنے بھی فکر مند نہیں۔ ذرا سوچئے، تھوڑا نہیں زیادہ سوچئے۔